اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بہت بڑی خواہش ہو یا کوئی مشکل آن پڑے تو انسان خدا سے ایک خاص وعدہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اسے منت کہتے ہیں۔ لیکن یہ منت ہے کیا؟ اس وعدے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اگر منت مانگ لی اور کام ہو بھی گیا تو کیا اسے پورا کرنا لازمی ہے؟ چلے آج اسی بات کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ منت آخر ہے کیا؟ یہ جو ایک الہی وعدہ ہے یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیے، ماہرین کے مطابق جیسے بتاتے ہیں، منت بنیادی طور پر اللہ کی ذات سے کیا گیا ہے ایک وعدہ ہے۔ یہ سمجھے کہ ایک طرح کا معاہدہ ہے کہ اگر میری یہ بہت اہم خواہش پوری ہو جائے تو میں اس کے بدلے میں یہ کروں گا۔ اور یہ خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم سب کی زندگی کا حصہ ہیں۔ جیسے کسی کو اولاد کی خواہش ہے، کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے، نوکری چاہیے یا باہر جانے کا معاملہ ہے۔ یہی وہ عام سی انسانی ضرورتیں ہیں جن کے لیے اکثر منتیں مانی جاتی ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہوگی خواہش، لیکن اس کے بدلے میں جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ کیا کچھ کرنے کا عہد کیا جاتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے۔ ایک طرف تو خواہش پوری ہونے کی دعا ہے اور دوسری طرف اس کے شکرانے میں کچھ کرنے کا عہد، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق عبادت یا نیکی کا کوئی کام کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ کام کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی، مطلب اپنی استطاعت کے مطابق۔ جیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں 10 نفل پڑھوں گا، یا کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دوں گا، یا کسی مشکل میں گھرے انسان کی مدد کر دوں گا۔ یہ سب شکرانے کے ہی طریقے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، اور وہ ہے انسانی فطرت کا۔ وعدہ کر تو لیا مگر پھر اسے بھول گئے۔ یہ ایک بہت بڑی انسانی کمزوری ہے۔ اچھا، اب کوئی وعدہ بھولتا کیوں ہے؟ اس کی دو بڑی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب مراد پوری ہو گئی تو بس خوشی میں ہی سب کچھ بھول بھال گئے، یاد ہی نہیں رہا کہ کوئی وعدہ بھی کیا تھا۔ اور دوسری وجہ، وہ تو بس سیدھی سادی غفلت ہے، وقت گزرتا گیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اگر کوئی بھول جاتا ہے تو کیا کرے؟ چلے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا عملی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی عملی حل بتایا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ منت مانگتے وقت کسی کو گواہ بنا لیا جائے۔ اب وہ گواہ کوئی پیر، کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی بہت ہی قریبی دوست، کوئی ہمراز جس پر بھروسہ ہو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ الفاظ میں اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کوئی ہو جو یاد دلا سکے، جو کہہ سکے کہ بھئی مراد تو پوری ہو گئی، اب وہ وعدہ بھی تو پورا کرنا ہے جو اللہ سے کیا تھا۔ چلیں اب ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس سارے عمل کا، اس منت مانگنے کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں، اصل بات صرف خواہش پوری کروانا نہیں ہے، اصل فلسفہ ہے وعدہ وفائی۔ یہ ایک طرح سے انسان کے کردار کا امتحان ہے کہ وہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے پر کتنا قائم رہتا ہے، اس کا کتنا پاس رکھتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے کہ جب معاملہ ایک انسان اور خدا کے بیچ کا ہو، ایک وعدے کا ہو، تو اسے یاد رکھنے کی اصل ذمہ داری آخر ہے کس کی؟ کیا یہ صرف اس انسان کی ذمہ داری ہے جس نے وعدہ کیا، یا پھر اس گواہ کی جسے بیچ میں ڈالا گیا تھا؟